بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے دو مخلوقات کے بارے میں جن کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، یعنی انسان اور جنات۔ تو سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ اس ویڈیو کے آخر میں آپ کو ایک جن سے ملاقات کا اپنا سچا ذاتی واقعہ بھی سناؤں گی، تو آپ اس کو آخر تک دیکھیں اور سنیں۔ جنات کے بارے میں ہمارے ذہن میں جو سوال آتے ہیں کہ جن ہیں کون؟ کیا یہ مخلوق ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے؟ اور انسان اور جن کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اور کیا ہمیں اس مخلوق سے ڈرتے رہنا چاہیے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر ہمارے ذہن میں آتے ہیں، اور ہم بچوں کو بھی جن کی مخلوق سے ہمیشہ ڈراتے ہی رہے ہیں۔ تو ان سوالوں کے جواب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنات کیا ہیں۔ جنات ایک غیر مرئی مخلوق ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے آگ کے شعلے سے پیدا کیا، جیسا کہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَار، یعنی اور اس نے جنات کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ انسان اور جن میں کیا فرق ہے؟ فرق تو بہت سے ہیں، کیونکہ دونوں مخلوق مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ ایک کو آگ سے پیدا کیا، دوسری مخلوق کو مٹی سے پیدا کیا، تو اس لحاظ سے ان کا رہن سہن، کھانا پینا بھی الگ الگ ہے۔ جیسے جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا اور یہ نظر نہیں آتے، جبکہ انسان نظر آتے ہیں، اور انسان کی آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے وہ پردہ نہیں رکھا جس سے وہ فرشتوں کو دیکھ سکے یا جنات کو دیکھ سکے۔ انسان کی خوراک اللہ تعالیٰ نے مٹی کے اندر سے پیدا کی، جیسے پھل اور سبزیاں وغیرہ، اس سے صاف شفاف پانی، جبکہ جنات کی خوراک اللہ تعالیٰ نے ہڈیاں، گوشت اور جانور کا فضلہ اور اس طرح کے ان کی خوراک ہوتے ہیں۔ انسان آبادیوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، جنات ویرانوں میں اپنے گھر رہنا اور ان کا مسکن ویران جگہوں پہ اکثر ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ دونوں مخلوق، ان کا آپس کا جو رہن سہن ہے، کھانا پینا، اس میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات ہمیں نقصان دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، نقصان دے سکتے ہیں۔ اگر انسان ذکر الہی سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور قرآن سے دور رہتا ہو، تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ شریر جنات، جنہیں شیاطین کہا جاتا ہے، وہ وسوسے اور شر پھیلاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ایک حدود میں رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگوں کو تنگ نہیں کر سکتے، بلکہ ایک تفسیر میں نے پڑھا تھا کہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک زنجیروں میں جکڑ کے رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک اور مومن بندوں کو تنگ نہ کریں۔ تو ان کے تنگ کرنے کی کچھ وجوہات ہیں کہ جو انسان نماز، وضو وغیرہ سے دور رہتا ہو، ظاہر ہے وہ ناپاک ہی رہتا ہوگا، تو یہ ناپاک لوگوں پہ زیادہ حملہ کرتے ہیں اور ذکر وغیرہ سے دور رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ ناس میں فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ اگر انسان اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہو اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے ایسے وسوسوں سے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، اور وہ کون کرتے ہیں مخلوقات میں سے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اپنے دل میں آنے والے وساوس سے اللہ کی پناہ مانگو، چاہے وہ وسوسہ انسانوں میں سے کسی نے ڈالا ہو یا جنات میں سے۔ تو یعنی جنات بھی ہمارے دل میں وسوسے پیدا کر سکتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ مانگنے کے لیے ہمیں معوذتین یعنی آخری دو صورتیں نازل فرمائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جنات سے حفاظت کیسے کی جائے؟ تو حفاظت بھی ان جنات سے کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں جو کافر ہیں یا جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ جس طرح ہم انسانوں میں دو گروپ ہیں پوری دنیا میں، ایک مسلمان گروپ ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، اللہ اس کے رسول کی شریعت پہ عمل کرنے والے، وہ مسلمان کہلاتے ہیں، اور دوسرا گروپ وہ ہے جس میں سارے کے سارے مذاہب ہیں، جو اسلام میں نہیں آتے، جو غیر مذہب ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی دو گروپ ہیں، ایک گروپ مسلمان کا ہے، جو مسلمان جنات ہیں وہ کبھی بھی مسلمانوں کو تنگ نہیں کرتے ان کی عبادات میں، بلکہ وہ نیک لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ دوسرے وہ جنات ہیں جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ تنگ کرتے ہیں، تو ان سے پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک پہ معوذتین جو آخری دو صورتیں وہ بھی اتاری، اور ہمارے اکابرین یعنی ہمارے بزرگوں نے ایسے اعمال ہمیں بتائے ہیں جن سے شرارتی یا شریر جنوں سے حفاظت ہو سکتی ہے، جیسا کہ سورہ فلق، سورہ ناس اور آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت یا پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے سے بھی گھر سے اس قسم کے شیاطین کی حفاظت
حفاظت ہوتی ہے اور اپنی ذاتی بھی حفاظت ہوتی ہے۔ نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہنا۔ جب بسم اللہ الرحمن پڑھی جاتی ہے تو ہر قسم کے شیاطین جو بھی ہیں، جو برکت کھینچنے والے ہوتے ہیں، وہ دور بھاگ جاتے ہیں اور انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور فجر اور مغرب کی اذکار کی پابندی کرنا، یعنی فجر اور مغرب کی نماز کے بعد جو مسنون اعمال یا مسنون ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، ان کی پابندی کرنے سے بھی انسان کی ان جنات سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، ناپاک جگہوں پر جانے سے پہلے دعا پڑھنا، یعنی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اس دعا کا مفہوم اور مطلب بھی یہی ہے کہ اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں ہر قسم کے جن، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ جنوں میں بھی مرد اور عورت والی جنسیات ہوتی ہیں، اور ہر قسم کے ایسے جنات جو نقصان دینے والے ہیں، ان سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں، تو ان دعاؤں کا اہتمام بھی کرنا چاہیے صبح و شام۔ یہ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ کچھ جن مسلمان بھی ہوتے ہیں؟ تو اس سلسلے میں قرآن پاک کو کھول کے دیکھیں، سورہ جن 29 پارہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم میں سے کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم، یعنی جنوں کی زبانی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت فرمائی کہ جنات میں مسلمان بھی ہوتے ہیں اور کچھ شرارتی جن کو ظالم بھی کہا جا سکتا ہے وہ ہیں۔ جنات بھی دعوت اسلام سنتے ہیں اور بعض ایمان بھی لاتے ہیں اور بہت زیادہ عبادت گزار بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ جنات سے خوف نہ کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہیں۔ ہر وقت اللہ کا ذکر، تلاوت، اذکار ہمیں ہر قسم کی ظاہری باطنی برائی سے بچاتے ہیں۔ ان کا اہتمام اپنی زندگی میں ضرور رکھیں۔ صبح و شام کے اذکار، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں ہر قسم کے شیاطین اور جنات سے محفوظ رکھتی ہیں۔ اور انسان اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے جڑا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کی جان اور مال کی حفاظت کا اپنے اوپر ذمہ لے لیتے ہیں۔ آئیے اب اس واقعے کی طرف آتے ہیں جو میں نے آپ کو سچا واقعہ پیش جو میرے ساتھ آیا، تو وہ سنانے کا میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ میرے پاس ایک عورت قرآن پاک پڑھنے آیا کرتی تھی۔ ان کے بچے کو کچھ تکلیف تھی، جنات جو جس طرح میں نے ذکر کیا شیاطین جنات کی وجہ سے وہ بچہ تکلیف میں تھا، تو ان کی والدہ نے کسی عامل سے دم کروایا۔ تو عامل کے پاس جو تھا ایک بزرگ تھا، بزرگ جن جو اس کے تابع میں تھے، تو ماہر عملیات جو صحیح شریعت کے مطابق ہوں، تو وہ اپنے ذکر اذکار کی وجہ سے ان میں اتنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وجہ سے دل میں مضبوطی آ جاتی ہے کہ وہ ان جنات کو بھی تابع کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہر مخلوق انسان کی تابعداری میں آ جاتی ہے اور مسخر ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ تو ایسے ہی اس بچے کو جو تکلیف تھی، تو وہ اس عامل کے پاس اس کو والدہ دم کرانے جایا کرتی تھی، اور وہی والدہ میری شاگرد تھی اور مجھ سے قرآن پاک پڑھا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اس نے ذکر کیا کہ باجی میرے پاس ایک جنات کی حاضری ہوتی ہے، ایک جن ہیں، بزرگ ہیں، اور میرے بچے کی حفاظت کے لیے وہ جو عامل صاحب ہیں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ جب بھی میرے بچے کو کوئی شیاطین جنات وغیرہ ڈراتے ہیں تو وہ جو بزرگ ہیں وہ اس کی حفاظت کے لیے مامور ہیں۔ تو انہوں نے مجھے یہ ذکر کیا کہ جب اس بزرگ مسلمان جن کی حاضری ہوتی ہے تو وہ بہت اچھی اچھی مجھے نصیحتیں کرتے ہیں، اور شاید انہوں نے خود یہ اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ جہاں آپ قرآن پاک پڑھنے جاتے ہیں میں آپ کی معلمہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے یہ اظہار کیا اپنے اصرار کا کہ کیا آپ ملاقات کرنا چاہیں گی۔ تو اسی طرح وہ جو بچہ تھا وہ تقریباً اس وقت 10 سال کا تھا جب یہ واقعہ پیش آیا۔ تو وہ ایک دن اپنے بچے کو ساتھ لے کے آئیں، اور حاضری کا طریقہ یہ تھا کہ واحدہ کرسی پڑھا کرتی تھی، تو وہ بزرگ جو تھے وہ مسلمان تھے، وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ تو وہ جب بزرگ حاضر ہوئے تو اس بچے کی والدہ جو قرآن پاک مجھ سے پڑھتی تھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہماری باجی ہیں اور آپ ان سے، آپ نے کہا تھا ملاقات کرنی ہے تو آپ ان سے ملاقات کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ یہ جو مخلوق ہے یہ انسان کے جسم میں ہوا کی طرح سرایت کر جاتی ہے۔ جیسے ایک ہوا ہوتی ہے، ہمیں ہوا چھوتی ہے تو ہمیں محسوس ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتی، بالکل ایسے ہی
تو جیسے ہی ملاقات ہوئی، سلام کیا، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ مجھے بہت پیار سے کہا کہ بیٹا میری عمر 750 سال ہے۔ تو پہلے مجھے یہ عمر سن کے شاک ہوا کہ 750 سال، انسانوں کی عمر تو بہت کم ہے، اور جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اتنی زیادہ ان کی عمر تھی۔ وہ ایک بزرگ تھے، اور انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں کتنی صدیاں میری نظروں تھلے نیچے سے گزری ہیں، نظروں کے نیچے سے گزری ہیں، اور میں نے کتنی نسلیں دیکھی ہیں۔ بہرحال اس طرح کی ابتدائی ہماری ملاقات کی باتیں تھیں جو انہوں نے مجھے نصیحتیں کی، اور جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ ان بزرگ کا نام عبدالحی صاحب تھے۔ تو انہوں نے مجھے بڑی محبت سے، پیار سے کچھ باتیں کی جو ابھی تک میں نے اپنی زندگی میں ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ڈراتے ہیں کہ دیکھو جن آیا، سو جاؤ، اس طرح کی، اور ہم حیران ہوتے ہیں کہ ہم تو انسان سے بہت کم درجے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، انسان کو جنات سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ ہم خود انسانوں سے ڈرتے ہیں۔ اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، باوضو رہتا ہے، ہم ان سے دور بھاگتے ہیں، اور ان کو کبھی بھی تکلیف دینے کے بارے میں ہم سوچتے بھی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی حفاظت کے لیے مامور کر دیتے ہیں، یعنی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے سورہ الرحمن پڑھنے کی تلقین کی، اور مجھے کہا بیٹا آپ سورۃ الرحمن پڑھا کریں، اس کی کثرت کیا کریں، کیونکہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے دونوں مخلوق کو مخاطب کر کے ہی فرمایا بار بار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ دونوں مخلوق اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور ان بزرگ نے یہ بھی فرمایا کہ ہم دین سے بہت محبت کرنے والے ہیں، اسلام ہمارا پسندیدہ مذہب ہے، ہمارے بھی ایسے ہی بچے ہوتے ہیں جیسے انسانوں کی اولادیں ہوتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری بیٹی عالمہ ہے، میری بہو بھی عالمہ بن رہی ہے۔ رائیونڈ کے بزرگ جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں تو وہ فرما رہے تھے کہ میں بھی وہاں حاضر ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی جہاں پہ درس ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں میں بھی بیٹھ جاتا ہوں، یعنی یہ پسند کرتے ہیں۔ اور فرما رہے تھے کہ ویرانیوں میں ہمارا مسکن ہوتا ہے، ہم آبادی کی جگہوں پہ ہمیں جانے سے منع اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، آبادی والی جگہوں میں جانا، انسانوں کو تنگ کرنا، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے۔ اسی طرح ان بزرگوں نے بہت سی نصیحتوں میں کچھ مجھے یاد رہ گئیں اور کچھ نہیں یاد رہیں۔ یہ بھی کیا تھا کہ آپس میں انسان پیار محبت سے رہیں، اللہ تعالیٰ کو آپس میں پیار محبت سے جڑ کے رہنا بہت پسند ہے، اور وہ اپنا کہہ رہے تھے کہ ہم بھی ایسے ہی آپس میں پیار محبت سے رہنے والے ہیں۔ اور ڈرنے کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ ڈرنے کی تو کوئی بات ہی نہیں، جیسے آپ لوگ مخلوق ہیں ایسے ہم بھی ہیں۔ اور اپنے حجم کا بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی آنکھ میں جو پردہ رکھا ہے وہ اس لیے کہ انسان برداشت نہیں کر سکتا، جو ہمارا حجم ہوتا ہے وہ آپ لوگ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ فرما رہے تھے کہ اب 750 سال میری عمر ہو چکی ہے، اور اگر آپ مجھے دیکھیں کہ میں کس حجم میں ہوں تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے، کیونکہ میری آنکھ کا جو پپوٹے ہوتے ہیں اوپر کے وہ گرے ہوئے ہیں اوپر، اور میں ان کو اٹھا نہیں سکتا، یعنی اتنا بڑھاپا میرے اوپر آ چکا ہے۔ تو یہ ان بزرگ کی بہت سی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور یاد رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اس بزرگ جن سے جو میری ملاقات ہوئی، ان کی جو نصیحتیں، ان کی جو باتیں تھیں۔ پھر انہوں نے گلاب کا عرق منگوایا، گلاب کے عرق میں شہد کو اپنی انگلی سے مکس کیا، اور پھر پیالہ مجھے پکڑایا کہ یہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پی لیں۔ تو وہ میں نے ان سے لے کے پیا، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں شفا، محبت اور نفرت کو ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اپنی عبادات کے بارے میں بھی تھوڑا بہت انہوں نے حوالہ دیا کہ اللہ تعالیٰ سے جڑ کے رہنے میں ہی کامیابی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر میں ہی کامیابی ہے، اور ہم سے کوئی بھی نہ ڈرا کرے۔ جو ذکر کرے گا اس کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت پہ لگا دیتے ہیں۔ تو آخری پیغام یہ ہے کہ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی حدود میں رکھا ہوا ہے، اور ہمیں وہ ہتھیار استعمال کرنا چاہیے جو اپنی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور وہ 2 ہتھیار ہیں، نماز اور قرآن پاک۔ اس سے دل بھی مضبوط ہوتا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت بھی سنورتی ہے، اور ہر قسم کے شیاطین، جو بھی شیاطین ہیں جنات، ان سے ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ آیت الکرسی کا اہتمام ہو، آخری 2 سورتوں کا اہتمام ہو، سورہ بقرہ کا اہتمام ہو، تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ہمیں کچھ بھی نقصان پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک جیسی بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، جو کہ ہماری دنیا اور آخرت میں بہت بڑا مدد ذخیرہ ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔